کلاش کی سب سے زیادہ مشہور اور سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز وادی بیمبوریت میں ایک دن گزار کر اس قبیلے کی تاریخ، سماجی اور مذہبی رسم و رواج اور ثقافت کے بارے میں بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملا۔ ہماری اگلی منزل کلاش کی دوسری وادی رمبور ہے۔ رمبور کے راستے میں ایک انتہائی خوبصورت مقام آپ کو رکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے یہاں ایک طرف سے دریائے کلاش اور دوسری طرف سے دریائے رمبور آ کر خوبصورت ملاپ کرتے ہیں۔ چترال سے آتا ہوا دریائے کلاش اس مقام پر آ کر دریائے رمبور کو اپنی آغوش میں سما لیتا ہے اور دریائے رمبور کے سفر کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ان دریاؤں کا یہ خوبصورت ملاپ دیکھنے کے لیے اس پل سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے وادی رمبور ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی توجہ اور دلچسپی سے بری طرح محروم ہے، جس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ وادی بیمبوریت کے مقامی لوگ بھی ہیں، جو کہ سیاحوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے وادی رمبور کو منفی انداز میں پیش کرتے ہیں تاکہ سیاح وادی بیمبوریت میں زیادہ وقت گزاریں۔ ہمیں بھی بہت سارے مقامی لوگوں نے رمبور جانے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن چونکہ ہمارا مقصد صرف سیاحت نہیں بلکہ تحقیق بھی تھا، اس لیے ہم نے نہ صرف رمبور جانے کا فیصلہ کیا بلکہ بیمبوریت کی بجائے رمبور میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا، جو کہ بعد میں انتہائی اچھا فیصلہ ثابت ہوا۔ چونکہ وادی رمبور کو بیمبوریت کی طرح سیاحوں کی توجہ اور دلچسپی نہیں ملتی، اس لیے اس وادی میں سیاحوں کے قیام کے لیے بھی اتنی سہولیات میسر نہیں ہیں جتنی بیمبوریت میں ہیں۔ وادی رمبور میں قیام کے لیے سب سے اچھی اور صاف ستھری جگہ سیف اللہ گیسٹ ہاؤس ہے۔ اس گیسٹ ہاؤس کے مالک سیف اللہ صاحب انتہائی خوش اخلاق اور مہذب انسان ہیں۔ ہماری خوش نصیبی تھی کہ ہمیں سیف اللہ صاحب جیسے انسان کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا۔ سیف اللہ گیسٹ ہاؤس وادی رمبور کا واحد گیسٹ ہاؤس ہے جو کہ گاؤں کے بالکل مرکز میں واقع ہے۔ اس گیسٹ ہاؤس میں رہتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم بھی اسی گاؤں کے رہائشی ہیں۔ ہمارے ارد گرد رہنے والے مقامی لوگوں نے ہمارا اپنے ذاتی مہمانوں کی طرح خیال رکھا اور انتہائی گرم جوشی اور خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ اس گیسٹ ہاؤس کے کمرے صاف ستھرے اور کشادہ ہیں۔ واش روم میں ہر طرح کی جدید سہولیات بھی موجود ہیں۔ اگر آپ نے کلاش قبیلے کی ثقافت اور مہمان نوازی کا اصل مزہ لینا ہے تو ایک رات سیف اللہ گیسٹ ہاؤس میں ضرور گزاریں۔ رمبور گاؤں کی جو بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی وہ یہ ہے کہ یہاں آ کر آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ پورے گاؤں کے مہمان ہیں۔ اس گاؤں کے ہر باشندے نے ہمارا استقبال انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ کیا۔ ہمارے کھانے پینے اور آرام کا خیال ان لوگوں کی اولین ترجیح رہی۔ ہمارا استقبال سیف اللہ صاحب کے بیٹے یاسر بھائی نے کیا۔ یاسر بھائی ایک انتہائی خوش اخلاق اور مہمان نواز انسان ہیں۔ یاسر بھائی نے ہمیں اپنے ذاتی مہمانوں کی طرح پورے گاؤں کی سیر کے ساتھ ساتھ اپنے سماجی و مذہبی رسومات اور ثقافت کے بارے میں ہر طرح کی معلومات سے
आगाह किया। चूंकि ये तीनों वादियां पहाड़ों पर बसी हुई हैं, इसलिए घरों की तामीर मुख्तलिफ ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से एक घर की छत दूसरे घर का सहन होती है। आप एक घर में दाखिल होकर सारे गांव में घूमकर आ सकते हैं। मुकामी लोग इंतहाई खुश अखलाक और मेहमान नवाज हैं। तमाम लोगों ने इंतहाई मोहब्बत और खलूस के साथ हमारे लिए अपने घरों के दरवाजे खोले और हमें अपने तर्ज ज़िंदगी से मुतारफ़ करवाया। यासिर भाई ने अपने घर से हमारे लिए इंतहाई पुरतकल्लफ खाने का इंतज़ाम किया। इन लोगों की पुरखलूस मेहमान नवाजी हमें ताहियात याद रहेगी। कलाश की तीनों वादियों में तमाम घरों की तामीर बिल्कुल एक जैसी ही है। ज़्यादातर घर सिर्फ एक ही कमरे पर मुश्तमिल हैं। कमरे के दो तरफ एक लाइन में जोड़कर दो दो पलंग लगाए होते हैं। और दरमियान की जगह कुछ चटाई बिछाकर खाने पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की तामीर में सिर्फ देवदार की लकड़ी और पत्थर इस्तेमाल किया जाता है। हर घर में इसी तरह चारपाइयों को अमूदी तरीके से बिछाया जाता है। रोज़मर्रा की ज़रूरत के बर्तनों को इसी तरह हर घर में कमरे के सामने वाली दीवार पर बहुत महारत और नफासत से सजाया होता है। यहाँ की ख़वातीन अपनी बेटियों को छोटी उम्र में ही अमूर ख़ानादारी से मुतारफ़ करवा देती हैं। इस बच्ची की उम्र सिर्फ 10 साल है और ये कितनी खूबसूरती और महारत के साथ छोटे छोटे हाथों से एक मुनफरद अंदाज से रोटी बना रही है। इस छोटे कमरे में इतनी गर्मी है कि यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है और ये बच्ची कितनी लगन से काम करके अपनी वालदा का हाथ बटा रही हैं। वादिये वेम्बोरेत की तरह इस वादी में भी दरियाए रंबूर इन लोगों की ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। दरियाए रंबूर के बिल्कुल किनारे पर बसी हुई ये हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब और इन लोगों की ज़िंदगियों का सारा दारोमदार इस एक दरिया पर ही है। इसी दरिया की ठाठें मारती हुई लहरों पे पनचक्कियाँ लगाकर पूरे गांव के लिए गंदम और मकई से आटा बनाते हैं। पनचक्कियों का ये इस्तेमाल पूरी दुनिया में सदियों से किया जा रहा है। और इस सारे गांव में इस्तेमाल होने वाली बिजली इसी दरिया पर लगाई जाने वाली पनचक्कियों से हासिल की जाती है। कलाश की ये वादियाँ और चित्राल के सारे इलाके 1890 से पहले काफरिस्तान का हिस्सा थे। काफरिस्तान की इस रियासत का असल नाम परस्तान था, जिसे मुसलमानों ने इस इलाके में रहने वाले बुद्ध मत और हिंदू मज़ाहब के लोगों की वजह से काफरिस्तान कहना शुरू कर दिया। परस्तान की ये रियासत मौजूदा दौर के अफ़गानिस्तान के सूबे नूरिस्तान से लेकर कश्मीर,
اور پشاور تک پھیلی ہوئی تھی۔ 19ویں صدی کے آخر تک ان لوگوں کی کل تعداد تقریباً 2 لاکھ کے قریب تھی، لیکن بدقسمتی سے جب امیر عبد الرحمن خان نے 1895 میں افغانستان فتح کیا تو ان لوگوں کو تلوار کے زور پر زبردستی مسلمان ہونے پر مجبور کیا اور کافرستان کا نام بدل کر نورستان رکھ دیا۔ کلاش کی ان وادیوں میں رہنے والے یہ مٹھی بھر لوگ اپنی جان بچا کر اپنے مذہب اور ثقافت کو سینے سے لگائے ان دور افتادہ آبادیوں میں گمنامی کی زندگی گزارتے رہے۔ پچھلے 100 سال میں ان لوگوں کی آبادی سکڑ کر 3500 سے 4000 کے درمیان رہ گئی ہے۔ کلاش قبیلے کے یہ لوگ ہمیشہ سے اپنے طرز زندگی پر فخر کرتے رہے ہیں اور حال ہی میں پاکستان میں رہنے والے باقی لوگ بھی اس منفرد اور اقلیتی قبیلے پر فخر کرتے ہیں۔ روایتی طور پر اس قبیلے کو چاروں اطراف رہنے والے مسلمانوں نے انہیں سماجی اور معاشرتی طور پر بے دخل کر رکھا تھا اور انہیں اپنے مذہبی عقائد کی وجہ سے پہاڑوں کی گہرائیوں میں ایک گمنام زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اس قبیلے کی موجودگی کو برداشت تو کیا جاتا تھا، لیکن ان کی طرف حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کو کافر تک کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ حالانکہ کلاش کا یہ قبیلہ غیر مسلم ضرور ہے، لیکن کافر ہرگز بھی نہیں۔ کلاش کے لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں، بس عبادات کا طریقہ مختلف ہے۔ پچھلے 10-20 سال میں آمد و رفت کے نظام میں تھوڑی سی بہتری کی وجہ سے سیاحوں کی دلچسپی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تو پاکستانی حکام نے اپنی شاندار ثقافت کو سمجھنے کی تھوڑی بہت کوشش کا آغاز کیا۔ اپریل 2017 میں پشاور کی ایک صوبائی عدالت نے باضابطہ طور پر بہت زیادہ بدنامی اور حق تلفی کا شکار اس قبیلے کو ایک نسلی اور مذہبی گروہ کے طور پر تسلیم کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان میں ہونے والی اگلی مردم شماری میں کلاش کے لوگوں کو ایک اقلیتی برادری کے تحت شمار کیا جائے گا۔ حال ہی میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عمران خان کی حکومت نے کلاش قبیلے کی صوبائی اسمبلی میں نمائندگی کے لیے خصوصی اقلیتی نشستوں میں سے ایک نشست کلاش قبیلے کے سیاسی کارکن وزیر زادہ خان کو دی، لیکن بدقسمتی سے مقامی لوگوں سے بات چیت کرنے پر معلوم ہوا کہ جناب وزیر زادہ خان صاحب بھی پاکستان کے اکثر سیاستدانوں کی طرح حکومتی ایوانوں میں جا کر حکومتی مراعات سے تو لطف اندوز ضرور ہو رہے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کا بنیادی مقصد بالکل بھول چکے ہیں۔ اس گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے یخ ٹھنڈے دریا کے پانی میں دودھ، لسی اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کو رکھ دیتے ہیں، جو کہ ایک قدرتی فریج کا کام کرتا ہے۔ ہمارے مقامی میزبان اور بہت ہی پیارے دوست یاسر بھائی ہمیں اس پہاڑ کی چوٹی پر بنائی ہوئی عبادت گاہوں کو دکھانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ ان عبادت گاہوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو تقریباً 200 سے زیادہ سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ اس عبادت گاہ تک پہنچنے کے بعد مزید اوپر بنائے گئے ان کے خداؤں کے مجسمے اور پوجا کی جگہ تک جانے کے لیے مزید 50-60 سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔
कलाश मुआशरे में मजहब, रूह, अच्छाई और बुराई के तस्वुरात रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। ये वो जगह है यहाँ पर इस गांव के लोग अपने त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। समाजी और मजहबी रसूमात इनके मामूल का हिस्सा हैं। मुकामी लोग अपने ख़ानदान के मज़ारात या कुर्बान गाहों में जाकर इबादत करते हैं। हर गांव की अपनी अपनी अलहदा इबादत गाहें और मज़ारात हैं। कलाश कबीले की सकाफत में त्योहारों का बहुत ही अमल दखल है। इन लोगों की ज़िंदगी सारा साल मुख्तलिफ त्योहारों के गिर्द घूमती है। इन लोगों के रस्म व रवाज के मुताबिक इस कबीले के हर इंसान को एक तकरीब के ज़रिए पाक किया जाता है और सिर्फ वही लोग इनके त्योहारों में हिस्सा ले सकते हैं जो पाक होने के इस अमल से गुजर चुके होते हैं। सर्दी का मौसम इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। इन वादियों को आने वाले तमाम रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम बहार का आगाज़ होता है, ये लोग एक बहुत बड़े त्यौहार से मौसम बहार का इस्तकबाल करते हैं। इस त्यौहार को जोशी का त्यौहार कहा जाता है। जोशी का ये त्यौहार हर साल मई के आखिरी हफ्ते में मनाया जाता है। जोशी के इस त्यौहार पर दूध का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग इस त्यौहार के शुरू होने से 10 दिन पहले दूध जमा करने का अमल शुरू कर देते हैं। त्यौहार के दौरान ये दूध नौज़ायदा बच्चों को पिलाकर पाक किया जाता है और इसी दूध को घरों पर छिड़क कर भी घरों को पाक किया जाता है। त्यौहार के आखिर में तमाम शुरका के सरों पर पत्तियों को फेंका जाता है। इस कबीले का दूसरा त्यौहार अच्छाओ कहलाता है। ये त्यौहार मौसम खज़ां में मनाया जाता है, लेकिन सब त्योहारों में से ज़्यादा अहमियत का हामिल चौमस का त्यौहार है। चौमस का त्यौहार सख्त सर्दी के मौसम में दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। ये त्यौहार फसल की कटाई के इख्तिताम की निशानदही करता है। इस त्यौहार पर जानवरों को ज़िबा करके मौसम सरमा के लिए खुराक का ज़ख़ीरा भी किया जाता है। कलाश कबीले में फौतगी पर अदा की जाने वाली रसूमात भी बहुत ही मुनफरद और दिलचस्प हैं। इस कबीले में जब किसी की मौत वाक़या होती है तो मैयत को इस जगह, जिसे मुकामी ज़ुबान में जस्तखान कहते हैं, लाकर रख दिया जाता है। तमाम गांव के लोग शाम को जमा होकर मुख्तलिफ़ अक़साम के म्यूज़िक पर मैयत के इर्द गिर्द नाचते गाते हैं और एक जश्न मनाते हैं। ये लोग 3 दिन तक इसी तरह जश्न मनाते हैं और इस तकरीब में शिरकत करने वालों की तवाज़ो के लिए बकरे ज़िबा किए जाते हैं। इस कबीले के लोगों का मानना है कि मरने के बाद ये लोग एक बेहतर ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं, इसलिए इन्हें धूमधाम से रुखसत करना चाहिए। इस कबीले के रस्म व रिवाज के मुताबिक शादियों की तकरीबात और फौतगियों के लिए यही जगह इस्तेमाल की जाती है। इन लोगों के अकीदे के मुताबिक ये जगह मुक़द्दस है
اور اس لیے مرنے کے بعد میت کو بھی 3 دن کے لیے اس ہال کے درمیان میں رکھ کر اس کے ارد گرد جشن منایا جاتا ہے۔ والدین اپنی اور اپنے بچوں کی بیماری کی صورت میں اس دیوار پر پتوں سے بنائے ہوئے گلدستے چڑھا کر صحت یابی کے لیے دعائیں اور منتیں مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں مانگی ہوئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ کلاش قبیلے کے ان لوگوں کے منفرد لباس، زبان، رہن سہن اور سماجی و مذہبی رسم و رواج میں سے شادی، طلاق اور فوتگی کی رسومات بھی بالکل مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہیں۔ کلاش قبیلے میں عورتوں کی رائے کا بہت احترام کیا جاتا ہے، چنانچہ اس قبیلے کی زیادہ تر خواتین اپنی شادی کے فیصلے خود کرتی ہیں۔ کلاش قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق خواتین اپنے شوہروں کا چناؤ خود کرتی ہیں۔ جب ایک لڑکی اپنے لیے ساتھی تلاش کر لیتی ہے تو وہ خود ہی اس آدمی کے گھر چلی جاتی ہے۔ اس آدمی کے گھر 2-4 دن رہنے کے بعد اپنے والدین کو پیغام بھیج دیتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا ساتھی چن لیا ہے۔ اس کے بعد لڑکی اپنے والدین کے گھر واپس آ جاتی ہے۔ لڑکی اور لڑکے کے بزرگوں کے درمیان معاملات طے پاتے ہیں، جس میں لڑکے والے اپنی حیثیت کے مطابق لڑکی کے والدین کو رقم ادا کر کے شادی کی تقریب کے اخراجات خود کر کے لڑکی کو بیاہ کر لے جاتے ہیں۔ اگر عورت مرد سے طلاق لے کر کسی اور سے شادی کرنا چاہے تو جو آدمی اس عورت سے شادی کا خواہشمند ہو اسے وہ ساری رقم واپس لڑکی کے شوہر کو ادا کر کے شادی کر سکتا ہے، اور اگر مرد اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہے تو اسے کسی قسم کی کوئی چیز واپس نہیں ملتی۔ یہ عبادت گاہ ایک بہت بڑے پتھر کے سامنے ایک چھوٹا پتھر رکھ کر اس پر لکڑی سے بنائے ہوئے 4 گھوڑے کے سروں کو لگا کر بنائی گئی ہے۔ اس عبادت گاہ کو مقامی زبان میں مہان دیو کہا جاتا ہے۔ چلیے یاسر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اس جگہ کو ان کے مذہب میں اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے۔ یاسر بھائی ہمیں لے کر اس پہاڑ کی چوٹی پر بنائی گئی عبادت گاہ دکھانے آئے ہیں۔ یہ عبادت گاہ گاؤں کی سب سے بلند چوٹی کے آخری سرے پر بنائی گئی ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو تقریباً 200 سے زیادہ سیڑھیاں چڑھ کر آنا پڑتا ہے۔ یہ مقام ان لوگوں کا سب سے زیادہ مقدس مقام مانا جاتا ہے۔ یہاں خواتین اور سیاحوں کا داخلہ سختی سے منع ہے، صرف مقامی مردوں کو اس جگہ آنے کی اجازت ہے۔ یاسر بھائی کے مطابق یہ جگہ مقامی زبان میں مہان دیو کہلاتی ہے۔ یاسر بھائی نے بتایا کہ ہماری تمام مذہبی رسومات اور سالانہ تہواروں کے دوران ہم یہاں آ کر عبادت کرتے ہیں۔ بچے کی پیدائش پر انہیں یہاں لا کر بچوں کی اچھی صحت اور درازی عمر کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ گاؤں کے بیمار بھی یہاں آ کر اپنی تندرستی کے لیے مختلف عبادات اور دعائیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو یقین ہے کہ یہاں آ کر کی گئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ہم نے یاسر بھائی سے ان لکڑی کے بنائے ہوئے 4 گھوڑے کے سروں کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ کلاش قبیلے کے عقیدے کے مطابق ان کے خدا گھوڑوں پر سوار ہو کر ان وادیوں میں آتے ہیں، اس لیے یہ 4 لکڑی کے گھوڑوں کے سر بنا کر یہاں مندر میں لگائے ہوئے ہیں۔
کلاش کی ان خوبصورت وادیوں اور پاکستان کے دیگر خوبصورت تفریحی اور تاریخی مقامات کو دنیا سیاحت کے نقشے پر اجاگر کرنے کی اس چھوٹی سی کاوش میں آپ بھی میرا ساتھ دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہر آنے والی نئی ویڈیو دیکھ سکیں۔ شکریہ۔